السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ فرینڈز، ابھی کچھ دیر پہلے میری نظر سے نینا کی ویڈیو گزری۔ ویسے تو دن کو میں نے دیکھا میڈم شگفتہ ایس جے ریئیکشن والی جو ہیں، آج انہوں نے ریئیکشن کے نام پر بلیک میل کیا پہلی بار نینا کو۔ شاید اس سے پہلے بھی کیا ہو، لیکن میری نظر سے پہلی بار گزرا آج۔ ان کی ویڈیو دیکھ کر مجھے کافی دکھ ہوا، تکلیف ہوئی کہ ستارہ کو تو وہ رول ہی رہی تھی مٹی میں، اب لگے ہاتھوں انہوں نے اسی گند میں نینا کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میں سوچ رہی تھی، ساری شام میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ ریئیکشن کے نام پہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ یقین کریں، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں کہ میرے گھر والے اس بات کو جانتے ہیں کہ آج جو ہے میں نے کتنی بار ان سے کہہ دیا کہ میں سوچ رہی ہوں، میں چاہ رہی ہوں میں یہ چینل بند کر دوں۔ اس قدر گندگی وائی ٹی پہ پھیل گئی ہے، اس قدر گندگی مچا دی ہے ان ریئیکشن چینل والوں نے ریئیکشن کے نام پر۔ خدا کی قسم مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس بات کو کیسے بولوں، کون سے الفاظ رکھوں جو کسی کو برے بھی نہ لگیں اور میری بات بھی لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ حد کر دی ان لوگوں نے۔ ابھی شام میں نے وہ ایس جی ایس والے مسٹر صدام کی ویڈیو دیکھی، وہ جس طرح دوسروں کے گندے گندے نام رکھ رہے ہیں، چاٹنا، مالش کرنا، مطلب اتنے لوکل اور اتنے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، لوز کریکٹر والے لوگ ہوں گے جن کی لینگویج اتنی لوز ہے۔ اس قسم کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وائی ٹی پہ بیٹھیں گے، یہ ہمیں گائیڈ کریں گے، یہ ہمیں ریئیکشنز دیں گے، یہ ہمیں ریویوز دیں گے اور ہم لوگ سنیں گے۔ مطلب کچھ بھی، ہم لوگ کون ہیں؟ کیا ایسے فضول سے لوگ ہیں کہ ایسے ایرے غیرے نتو خیرے کوئی بھی بیٹھے گا اور ہم سن لیں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ہم لوگوں نے کن کو یہاں لا کر بٹھا دیا، کس کو ہم نے سبسکرائب کر دیا۔ یہ ڈیزرو کرتے ہیں یہ جگہ، یہ ڈیزرو کرتے ہیں ایکسکیوز می، یہ ڈیزرو کرتے ہیں ایسی باتیں کہ یہ ہمیں بتائیں۔ یہ جو مقام وائی ٹی نے دے دیا، جو مقام ہم لوگوں نے سبسکرائب کر کے انہیں دے دیا، یہ ڈیزرو کرتے تھے؟ جن کے پاس کہنے کو صاف ستھرے الفاظ نہیں، جن کے پاس بات کرنے کا طریقہ نہیں، جن کو پتہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ریئیکشن دینا ہے تو اس کی لمٹس کیا ہوں گی، ہم ان کو سنیں گے۔ ویل ڈن، پتہ نہیں ہماری کیا چوائس ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کس سمت جانا ہے۔ کم سے کم ہمیں بندہ تو دیکھ کے سبسکرائب کرنا چاہیے نا یار۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کن لوگوں نے اسے سبسکرائب کر دیا۔ پلیز آپ لوگ ناراض مت ہوئیے گا، مگر ان لوگوں کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، کیا کہتے ہیں آپ، تمہاری اوقات کیا ہے؟ پھر آپ کی کیا اوقات ہے مسٹر؟ آپ کس بیس پہ اتنے چوڑے ہو کر بیٹھ رہے ہیں؟ میں کسی کی سائڈ نہیں لوں گی یہاں پر، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا وہ پروفیسر 4 کمروں کے کالج کا پروفیسر، کاش کہ آپ نے بھی کسی 4 کمروں کے کالج سے ہی تعلیم حاصل کر لی ہوتی تو یہ حالت نہیں ہوتی۔ کاش کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو آوارہ گردیوں کی جگہ تعلیم کا مشورہ دیا ہوتا۔ اور یہ جو میڈم بیٹھی ہوئی ہیں، میڈم شگفتہ، اچھا میں بات، پتہ نہیں آپ کو میری باتیں بری نہ لگ رہی ہوں، آپ کہہ رہے ہوں گے یہ لمبی کر رہی ہے بات، تمہید باندھ رہی ہے، مجھے کس بات پہ غصہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ بھئی وہ ریئیکشنز دیتی ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے سبسکرائبرز ہیں، اس لیے کہ ریئیکشن کے نام پہ بلیک میلنگ کا دھندا ہو رہا ہے۔ اللہ کو مانیں آپ لوگ، ریئیکشن کے نام پہ یہ بیٹھے ہوئے بلیک میلنگ کر رہے ہیں، مطلب کچھ بھی، ہاں کہیں بھی، یعنی کہ کل کو ہم لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہوں گی۔ کیا ہے یہ وائی ٹی پہ جھاڑو پھیرنا چاہتے ہیں؟ سب کو سمیٹ کے باہر نکال رہے ہیں؟ مطلب یعنی کہ اگر کسی کا بھی جو ہے نا وہ بیک اتنا صاف نہیں ہوگا، کسی کا بھی پاسٹ اتنا صاف نہیں ہوگا، اگر دیکھا جائے اور گڑے ہوئے مردے اکھاڑے جائیں تو یہ میڈم شگفتہ کی نانی، دادی، پردادی، بہن، کزن، پھپھی، ان میں سے کسی کی بھی کوئی اس قسم کی سٹوری نہیں ہوگی 2 یا 3 شادیوں والی، یا 1 یا 2 بار ڈیورس والی، ہاں، یا لو میرج والی، یا کہیں منگنیا رشتے ٹوٹنے والی۔ کیا مطلب، کیا انہوں نے اپنے پورے خاندان، پورے شجرہ نسب کی پوری نسلوں کی کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے کہ ہم پاک ہیں، صاف ہیں؟ یا انہوں نے یا یہ کیا سمجھتی ہیں انہیں کوئی نہیں اکھاڑ سکتا، انہیں کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا، ان کا بیک گراؤنڈ کوئی نہیں چیک کر سکتا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ لوگ چاہتے کیا ہیں کہ وائی ٹی پہ جھاڑو پھیر دیں، وائی ٹی کو صاف کر دیں، سب کو نکال دیں؟ گند تو یہ ہے، نکالنا تو انہیں چاہیے نا۔
ستارہ کے بعد آج اس عورت کا نیا ٹاپک تھا کہ بھائی نینا کا کریکٹر کیسا ہے. مطلب دبے لفظوں میں یہ نینا کا کریکٹر بتا کے کہہ رہی وہ میرا کام نہیں ہے، ورنہ خان پور سے ملتان تک کیا تھا وہ تو نینا سمجھ گئی ہوں گی. مطلب اس قسم کی باتیں انہوں نے کی جس پہ نینا کا جو شام کا ولاگ آیا، دن کو اس نے اپنا ولاگ سٹارٹ کیا تھا، بہت اچھا تھا، بالکل ٹھیک تھی، وہ فریش تھی، اس نے میک اپ بھی کیا، سب کچھ کیا. شام کو جب اس نے ولاگ اس کا جو ریئیکشن دیکھا، اس کے بعد اس نے اپنے ولاگ میں نام تو نہیں لیا لیکن وہ روئی، اس نے اپنی کنڈیشن بتائی، سب کچھ کیا. اور وہاں اس نے وہ بات کہہ دی ویورز، مائی فرینڈس، جو بات میں نے کہی تھی اپنی 1-2 پہلے ویڈیوز میں کہ کسی کو اتنا درد مت دو کہ اگلا اس درد کو سہ نہیں پائے. آپ کو پتہ ہے مجھے جس چیز نے تکلیف دی، میں نے میڈم شگفتہ کا ریئیکشن دیکھا، میں نے مسٹر صدام کا ریئیکشن دیکھا، میں چپ رہی، آبزرو، میں نے مطلب اس چیز کو ایبزارو کیا، میں خاموش ہو گئی. میں نے اپنی فیملی سے کہا شاید میں وائی ٹی میں اپنا چینل بند کر دیتی ہوں، مجھے نہیں لگ رہا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے. یا میں اس وقت جذباتی ہوئی، میں جو ہے وہ ستارہ کے معاملے میں صرف اس لیے بولنے کے لیے آگے کھڑی ہوئی کہ عورت کی عزت کو اتنا مت گھسیٹو، اتنا مت اچھالو. لیکن بات سے بات نکلتی ہے تو ویڈیوز بنانی پڑتی ہیں. میری بہت سی سسٹرز ہیں جن کو اعتراض ہوتا ہے، وہ آ کے کمنٹ میں کہتی ہیں آپ اس ٹاپک کو چھوڑ دیں. میں اس ٹاپک کو چھوڑ دوں تو کیا میں آپ سے کیا ڈسکس کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. فلاں گانا، فلاں میوزک، فلاں ویڈیو، کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یعنی کہ لوگ ہٹ ہی نہیں رہے نا، لوگ اس سے ہٹ ہی نہیں رہے، تو روز ایک نیا درد، ایک نئی تکلیف ملتی ہے تو پھر منہ سے کچھ تو نکلے گا نا، منہ سے کچھ تو نکلے گا. جب میں یوں دکھ اور درد دیکھوں گی، کیوں لوگوں کو گھسیٹ رہے ہو؟ کسی کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کیا؟ کسی کی کوئی منگنی ہو کے ٹوٹی نہیں ہوگی کبھی؟ کسی کو ڈیورس نہیں ہوئی ہوگی؟ کسی بہن بیٹی کی کیا کبھی بارات واپس نہیں گئی ہوگی؟ کتنے ایشوز ہوتے ہیں نا فیملی میں، کتنی چیزیں ہوتی ہیں. یہ میڈم شگفتہ اور مسٹر صدام کس کو ننگا کریں گے؟ کون سی بات سامنے لائیں گے؟ کیا یہ اتنے جیلس؟ خدا کا واسطہ ہے، میں صاف آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں، ایسے چینلز کو نہیں چلنا چاہیے. مجھے نہیں پتا یہ لوگ میرا چینل بند کروا دیں گے، کچھ بھی کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بہت غلط ہو رہا ہے. تو میں بس یہی کہوں گی، جس کو بھی میرے پر کوئی بھی ویڈیو بنانی ہے، جس کو مجھ پہ جو بھی ویڈیو بنانی ہے، جو بھی کرنا ہے، وہ اپنا مطلب وہ کر سکتے ہیں. میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہوں گی. بس یہ ہے کہ مجھے نا، میں خود کو پتا، مجھے لگتا ہے میں خود کچھ کر دوں گی یا پھر ایسا کچھ، کیونکہ اس ٹائم میں اگر کچھ بھی اپلوڈ کر رہی ہوں، میں کچھ بھی کر رہی ہوں، میں سچ میں اس لیے کرتی ہوں کہ میرا مائنڈ تھوڑا فریش ہے. آپ لوگوں نے یہاں سن لیا فرینڈز، وہی بات ہوئی جو میں نے اپنی پریویس ویڈیوز میں کہا تھا کہ اللہ نہ کرے کوئی اپنے ساتھ کچھ کر لے تو کیوں مجبور کر رہی ہے یہ عورت. اب دیکھو نینا نے اپنی اس ویڈیو میں جو چھوٹا سا میں نے کلپ لگایا، اس میں نینا نے کہہ دیا کہ جو کوئی بھی میرے پہ ویڈیوز بنا رہا ہے وہ بنائے، میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن مجھے لگتا ہے میں اپنے ساتھ کچھ کر لوں گی. کیوں کوئی کچھ بولتا کیوں نہیں؟ بلکہ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں آپ اس ٹاپک کو چھوڑ دیں، آپ چپ ہو جائیں، آپ چپ ہو جائیں. میں چپ ہو جاؤں گی، لیکن پتہ نہیں مجھے چپ ہونا چاہیے یا نہیں. پھر آپ سب بھی چپ ہو جائیں، پھر نہ دیکھے نا کوئی ستارہ کو بھی نہیں دیکھے، کوئی نینا کو بھی نہیں دیکھے، کوئی میڈم شگفتہ کو بھی نہیں دیکھے، کوئی مسٹر صدام کو بھی نہیں دیکھے. چھوڑ دو نا. پھر آپ لوگ انہیں دیکھنا چھوڑ دینا. خدا کی قسم میں اسی دن اپنا چینل بند کر دوں گی، میں بھی بات نہیں کروں گی، یا کم سے کم میں ستارہ، نینا، فرزانہ، سمینہ، نگینہ، شبینہ، کسی کے بارے میں بات نہیں کروں گی. میں نہیں کہوں گی کہ کسی کو کس طرح ہراس کیا جا رہا ہے، میں نہیں کہوں گی کہ کسی کو کس طرح بلیک میل کیا جا رہا ہے. اس بچی نے اپنے منہ سے کہا کہ میں اپنے ساتھ کچھ کر دوں گی، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی. وہی کیا نا جس کا مجھے ڈر تھا، وہی کہا اس نے. اور میں یہاں آپ کو واضح طور پہ، کلیئر طور پہ بتا دوں، یہ میں نے پروف کے طور پہ بھی یہاں لگا دیا، اگر اللہ نہ کرے اس بچی نے کچھ کیا اپنے ساتھ، اس نینا نے، تو اس کی ذمہ دار SJ ریئیکشن کی میڈم شگفتہ ہوں گی، اور کسی کو پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. سب لوگ ہی نینا کی طرح نہیں ہوں گے، غریب چھوٹے گھر کے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. اور کسی کو اتنا مت بیزار کرو، مت سپورٹ کریں ایسے لوگوں کو. کیوں دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ کبھی زندگی میں آپ لوگوں کو بھی یوٹیوب چینل ہوں گے نا،
اگر یہی پیشہ اتنا عام ہو گیا تو لوگ آپ کو بھی ایسے ہراس کریں گے. تو بس اور مجھے کچھ نہیں کہنا. اس وقت میں نے ویڈیو بنائی، بہت سی میری سسٹرز ناراض نہ ہوں کہ بھئی یہ وقت بے وقت ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کی ویڈیوز چھوٹی ہیں اور آپ ایک ہی ویڈیو کیوں ڈالتی ہیں دن میں. لیکن مجھے اتنا ٹائم نہیں ہوتا. لیکن یہ ٹاپک ایسا تھا جو میری نظر کے آگے سے گزرا تو میں بس اسی لمحے اٹھی ہوں اور مجھ سے صبر نہیں ہوا. میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کروں کہ میڈم شگفتہ کو رک جانا چاہیے، بس کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے، حرام کمانا بند کرو اور دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا بند کر دو. تمہاری یہ جو وہ میں کہتی ہوں نا وحشیانہ کہا جو تمہارا ہوتا ہے عجیب سا ہونک سا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈراؤنا خوف زدہ کر دینے والا، ٹھیک ہے، اس کو بند کر دو. تو پتہ ہے انسان کی ہنسی سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی نیچر کیسی ہے. وہ جیسے ہنستی ہے نا، وہ جو چڑیلوں والے ڈراموں میں دکھاتے ہوتے تھے کھا جانے والی اور ہی 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 کر کے ایسے عجیب سی، اللہ مجھے معاف کرے، کسی کو کاپی کرنا بھی گناہ ہوتا ہے. خیر ویوز، آپ سب اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں اور نینا کے لیے بھی دعا کریں. بچی ہے وہ، اس کی اتنی ایج نہیں ہے جو کچھ اسے فیس کرنا پڑے گا یا اس نے کیا اپنی لائف میں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اور میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے جائیے گا. مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. اگر آپ لوگ نہیں سپورٹ کریں گے تو میں ایسے لوگوں کو جواب نہیں دے سکوں گی. پلیز سبسکرائب ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے. اور برے لوگوں سے اور شیطان کے چیلوں سے اللہ ہمیں، ہماری بہنوں بیٹیوں سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.